بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد علی مرزا جہلمی نے ایک فقہی مسئلے کو بیان کرتے ہوئے یہ انداز اختیار کیا ہے۔ سوال یہ کیا گیا تھا کہ آیا بھتیجی اور بھانجی کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں ان سے نکاح کرنا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو محمد علی مرزا جہلمی نے اس بات کی وضاحتی بیان یہ دیا ہے کہ جی ہاں، بھتیجی اور بھانجی جو ہوتی ہے ان کی جو اولاد ہوتی ہے، یعنی ان کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں ان سے نکاح کرنا یہ جائز ہے۔ اب یہ شرعی مسئلہ اس نے بیان کیا ہے، حالانکہ یہ وہ مسئلہ ہے جو اتفاقی اور اجماعی مسئلہ ہے، اس کے اوپر کسی کا بھی اختلاف آج تک نقل نہیں کیا گیا، لیکن 15ویں صدی کے اندر جا کر اس محمد علی مرزا انجینئر نے اس مسئلے کا بھی اختلاف کیا ہے۔ اب دیکھیں نا، بالکل سادہ سی بات ہے کہ آپ چند کتابیں ابتدائی لیں۔ مثال کے طور پر یہ ہدایہ شریف ہے میرے پاس، اگر آپ اس کتاب میں یہ مسئلہ پڑھیں، یہ تو شرح ہے، قدوری متن ہے، آپ قدوری کو لے لیں یا اس کتاب کو لے لیں، اس کتاب کے اندر بھی اور اس کے علاوہ اسی ہدایہ کی شرح ہے یہ بنایہ عربی کے اندر، آپ اس کو لیں، اس کتاب کے اندر بھی یہ مسئلہ بالکل بیان کیا گیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو بھتیجی ہوتی ہے یا بھانجی ہوتی ہے ان سے تو نکاح کرنا یہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ان کی آگے فرع ہوتی ہے، مثال کے طور پر ان کی جو اولاد ہے، بیٹیاں ہیں، ان سے بھی نکاح کرنا یہ حرام ہے۔ کیوں؟ کہ یہ ان کی نسل سے آ رہی ہیں۔ دیکھیں، جس طرح بھتیجی اور بھانجی سے نکاح کرنا حرام ہے تو اسی طرح ان کی جو نسل ہے ان سے بھی نکاح کرنا یہ حرام ہے، اور یہ اس مسئلے کے اوپر جو ہے وہ اجماع نقل کیا گیا ہے۔ میں نے 2 کتابوں کے حوالے پیش کیے ہیں، ایک تو اس کے اندر بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، اسی طرح جو ہدایہ شریف ہے اس کے اندر بھی یہ مسئلہ بالکل لکھا ہوا ہے، اسی طرح کہ یہ حرام ہے۔ اب اسی طرح یہ تو فقیہ تھے، آپ اگر کسی مفسر کو اٹھا کے دیکھیں، مفسر نے بھی قرآن کی سورہ نساء کی آیت نمبر 23 کے تحت اس بات کو لکھا ہے کہ جو بھتیجی اور بھانجی ہوتی ہے ان کی اولادوں کے ساتھ نکاح کرنا یہ حرام ہے۔ وَإِن سَفَلْنَا کے الفاظ ہیں تفسیرات کے اندر کہ اگرچہ ان کی نیچے جتنے بھی آتی ہیں بیٹیاں، ان کی پوتیاں، ان سے نکاح کرنا حرام ہے بالاجماع۔ یہ بھی مفسرین نے قید لگائی کہ اجماعی طور پر یہ حرام ہے۔ دیکھیں، یہ سب سے آسان ترین کتاب ہے تفسیر کی، صراط الجنان۔ اب یہ تو ہر بندہ پڑھ لیتا ہے، چاہے وہ جو ہے وہ اہل علم ہو یا اہل علم نہ ہو، بالکل اردو میں لکھی گئی سادہ سی تفسیر ہے۔ اس تفسیر کے اندر بھی اس مسئلے کو بیان کیا گیا کہ یہ جو ان کی بھتیجی اور بھانجی کی نسل آتی ہے یہ بھی کیا ہے، حرام ہے، ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی بالکل سادہ سی کتاب ہے بہار شریعت، جو مسائل کے اوپر لکھی گئی ہے، اس کو بھی کوئی خاص ضروری نہیں کہ اہل علم ہی ہو تو وہ اس کو پڑھے گا، اس کے اندر مشکل عبارات ہیں جو حل نہیں ہو سکتی، بالکل آسان سی کتاب ہے، اردو کے اندر لکھی گئی ہے۔ اس کتاب کے اندر بھی یہ مسئلہ بیان کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ دیکھیں، ایک حوالہ آخر میں دے دوں، علامہ ابن حزم، یہ وہ علامہ گزرا ہے جس نے اہل سنت کے خلاف اپنی آراء کو بیان کیا ہے، لیکن اس مسئلے کے اندر کہ بھتیجی اور بھانجی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے یا ناجائز، اس کے اندر اس نے بھی اس بات کے اوپر اتفاق کیا اہل سنت کے ساتھ کہ بھتیجی اور بھانجی کی نسل جو چلتی ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ جب تمام علماء کا اس بات کے اوپر اجماع اور اتفاق نقل کیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، لیکن آج آپ اس مرزا انجینئر کو دیکھیں کہ اس نے بیان دے دیا ہے کہ بھتیجی اور بھانجی کی جو اولاد ہوتی ہے ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں علم کا کہ بالکل سادہ سی کتابوں کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، مرزا صاحب کہتے ہیں نکاح کرنا جائز ہے۔ اب خود مرزا صاحب کے علم کا بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔